سلام یا رمضان سلام یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین قدر، آج 11 ماہ رمضان ہے۔ خداوند قدوس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ خداوند ذوالجلال نے ہمیں اس ماہ مبارک میں روزہ جیسی عبادت رکھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ انسان بیسیکلی حریص ہے، جب تک اس کو کوئی اجر، انعام، جزا نہ بتائی جائے تو وہ طبیعتاً عمل کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے اوپر واجب کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ روزہ ایک تکلیف ہے، ایک آزمائش ہے، چند گھنٹوں کی بھوک پیاس ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، یعنی روزہ صرف اللہ کی ذات کے لیے، قربتاً اللہ۔ بہت ساری دنیا بعض اوقات دکھاوے کے لیے بھی روزہ رکھتی ہے، گھر والے کہیں کہ روزہ رکھ رہے ہیں، رشتہ دار کہیں روزہ دار ہیں، یا کچھ ایسا، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ کہے گا جن کے لیے روزہ رکھے آج ان سے لو۔ روزے کے لیے خدا نے، اللہ نے خصوصاً فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے، اور جو میرے لیے روزہ رکھے گا اس کی جزائی میں دوں گا۔ یہاں فرماتا ہے کہ یدع شہوۃ وعقل وشربہ من اجلی، کہ جو بندہ میری خاطر خواہشات کو، شہوات کو، کھانے پینے کو ترک کرتا ہے میرے لیے، اللہ کے لیے، سبحان اللہ، تو اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ والصوم جنہ، اللہ اکبر، تو اس کا روزہ جو ہے اس کے لیے میں جنت واجب قرار کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اس الصوم جنہ، ہاں کہا کہ یہ جنت نہیں ہے، جنہ ہے۔ تو جنت سے مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے جہنم سے، یعنی جہنم سے بچا کے اسے جنت میں لے جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ للصائم فرحتان، جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں، اللہ اکبر، 2 خوشیاں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی ایک اسے عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ پہلی خوشی یہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے قیامت کے دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور خداوند قدوس اس سے خوش ہوگا اور اسے اس کا قرب نصیب ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ سے اللہ تعالیٰ ایک خوشبو، ایک روزے کی حالت کی خوشبو پسند، جو اس کی وہ اس کے معدے سے یا اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک یہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اگرچہ لوگوں کو وہ اچھی لگے نہ لگے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ مجھے وہ زیادہ پسند ہے۔ لہٰذا روزہ رکھنے کا اجر جہنم سے بچنے کا، اس لیے جہنم سے بچنے کا بہترین راستہ روزہ ہے، لہٰذا روزے کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت بابان، اللہ اکبر، فرمایا کہ جنت کے ان فی الجنت بابان، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اللہ اکبر، اس کا نام الریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اور اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے،
یعنی جنت کا ایک خاص دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس میں ہر کوئی نہیں جا سکے گا، صرف وہی لوگ اس میں داخل ہو سکیں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ روزہ جو ہے تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، لہذا ہمیں اپنے روزوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان کے روزے جو ہیں ان کو قضا نہیں کرنی چاہیے، اور اس لیے فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ الاشیاء علی الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ، کہ ان میں جو تمہارے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں ایک روزہ ہے، اور جس انسان کی زندگی میں روزہ نہیں ہے اس کا ایک پلر جو ہے وہ اس کی بلڈنگ، اب یوں سمجھے کہ بلڈنگ کا پلر اس کا نہ ہو تو وہ بلڈنگ قائم نہیں رہتی۔ جس بندے کے پاس روزے نہیں ہے، اور روزہ فرمایا کہ روزے کے لیے حضور فرماتے میں انما الصوم امانۃ، اللہ اکبر، روزہ اللہ کی ایک امانت ہے، فلیحفظ احدکم امانتہ، تو اللہ کی امانت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یعنی روزہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پہ واجب کیا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ اس امانت کو ادا کرے۔ ماہ رمضان میں روزے کی بہت ساری اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سانس لیتا ہے تو اس کی سانس بھی تسبیح بن جاتی ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور روحانی طور پر اور جسمانی طور پر انسان کی طہارت ہوتی ہے۔ انسان جس قدر خلوص کے ساتھ روزہ رکھے گا اللہ اس قدر اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں روزے میں جو ہے سب سے بڑا، وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ لینا آسان ہے، روزے کو شام تک پورا کرنا مشکل ہے۔ اتنی بڑی نیکی جو اللہ دے رہا ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ وہ جہنم سے بچاتا ہے، جنت ہے، اس کے بعد جنت کا ایک دروازہ ہے۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ روزہ رکھنا آسان ہے، رکھ تو لیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا روزہ آدھے گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد شام تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، کچھ تو لوگ روزے کی حالت کو اور روزے کی شرائط کو، روزے کو جس حالت میں مکمل کرنا چاہیے وہ دھیان نہیں دیتے۔ روزے کے دوران غیبت نہیں ہونی چاہیے، آنکھوں کو حرام سے بچانا چاہیے، زبان کو حرام سے بچانا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہیں اور روزہ بھی ہے تو پھر روزہ مکمل نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے اس لیسن میں یا درس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ لینا آسان ہے، اسے مکمل کرنا مشکل ہے۔ مکمل کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ اللہ کے لیے رکھا جائے خالصتاً۔ یہ نہیں ہے کہ ماں خوش ہو جائے گی، باپ خوش ہو جائے گا، رشتہ دار خوش ہو جائیں گے، دوست خوش ہو جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ روزہ کہتا ہے تیرے منہ پہ ماروں گا، جن کو خوش کرنے کے لیے رکھا تھا اجر بھی ان سے لے لے۔ پہلا تو خدا کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، اور دوسرا اس کو شام تک مکمل کرنا چاہیے، رات تک۔ تو اس میں وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو حرام ہیں۔ روزہ کی حالت میں بھی ہم بیٹھے بہت سارے لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو کہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، اور روزے کی حالت میں تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور مسلمانوں کے روزوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔